بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں وزیر اعظم اسکیم کے تحت جو گھر پر لون کی سہولت مل رہی ہے اس معاملے میں کیا کیا جائے۔ گورنمنٹ ہر ایک کو نہیں دے رہی، صرف اس کو دے رہی ہے جس کے نام کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی گھر نہیں جس کے نام۔ یہ گھر کسٹمر کے نام سے اس کے ڈاکومنٹ بنیں گے، فائل جو ہے وہ بینک میں رکھی ہوگی۔ تو وہ جو اخباروں میں اشتہار آ رہے ہیں اور 5% نفع 5% نفع، اگر کوئی اسلامی بینکوں کے ساتھ گھر خریدتا ہے تو وہ کسی قسم کا گناہ گار نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں وزیر اعظم اسکیم کے تحت جو گھر پر لون کی سہولت مل رہی ہے اس معاملے میں کیا کیا جائے۔ دیکھیے، ہمارے ملک کے اندر دو طریقہ کار رائج ہے۔ ایک سودی بینکوں کا طریقہ ہے، وہ تو واقعتاً لون ہی دیتا ہے، قرض دیتا ہے اور اس کے اوپر اضافی لیتا ہے، اور وہ اضافہ سود ہے، خالصتاً سود۔ سودی بینک ہمارے ہاں موجود ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ کچھ ہاؤس فائنینسنگ کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ بھی یہ کام کر رہی ہیں۔ اگر سودی سسٹم پر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے سود ہونے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے۔ ایک ہے متبادل سسٹم۔ اب متبادل سسٹم کیا ہے؟ اچھا، اس میں پیسے حکومت دے رہی ہے، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ ہولڈر کا جو پیسہ ہوتا ہے وہی پیسہ لگایا جاتا ہے، اور پھر اس کا نفع سیونگ اکاؤنٹ ہولڈر کو بھی دیا جاتا ہے، اور اس کا جو پیسہ ہے وہ بینک خود بھی رکھتا ہے۔ چونکہ اس کے اندر حکومت پیسے دے رہی ہے تو جو سیونگ اکاؤنٹ ہولڈر کو پیسہ دیا جانا ہے وہ پیسہ جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا، اس وجہ سے اس کا جو ریٹ ہے نفع کا وہ کم ہے۔ اب بعض لوگ تو صرف اشتہار کی زبان سمجھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس پر تو لکھا ہوا 5% پہلے 10 سال میں دینا ہوگا، اور پھر قائبور پلس کے تعلق سے دینا ہوگا۔ تو پہلے تو آئیے سمجھتے ہیں کہ اسلامی بینک اگر جو سہولت یا پیکج ہے اس پر عمل کرے گی تو وہ کس طرح کرے گی۔ ہمارے ملک کے اندر ہاؤس فائنینسنگ کے تعلق سے دو طریقہ کار رائج ہے۔ ایک شرکت کم اجارے کا طریقہ کار ہے، مجھے تو وہ طریقہ بہت پسند ہے اور میں اس کو ریفر بھی کرتا ہوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بینک اور کسٹمر مل کر کوئی مکان خریدتے ہیں، مکان ہو گیا یا پلاٹ ہو گیا، وہ خریدتے ہیں۔ مثال کے طور پر بینک یہ آفر کرتا ہے کہ آپ جی 10% ملا لیں یا آپ 30% ملا لیں، میں 70% ملاؤں گا۔ تو وہ دونوں مل کر ایک گھر کی خریداری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک لمٹ اسائن ہوتی ہے، کس کی کتنی تنخواہ ہے، کیا ذرائع آمدنی ہے، کتنی قسط یہ دے پائے گا۔ تو وہ ایک لمٹ اسائن ہوگی، کسی کے لیے 50 لاکھ، کسی کے لیے 30 لاکھ، کسی کے لیے 70 لاکھ۔ اس پیکج کے اندر 1 کروڑ تک کی جو لمٹ ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ اس لمٹ کے مطابق شرکت کا اجارہ کی جو پروڈکٹ ہے اس میں بینک اور کسٹمر مل کر شرکت ملک کے تحت ایک جگہ خریدیں گے۔ بینک اب اس جگہ کو ڈیلیور کر دے گا کسٹمر کو، اور یہ گھر کسٹمر کے نام سے اس کے ڈاکومنٹ بنیں گے، فائل جو ہے وہ بینک میں رکھی ہوگی بطور ضمانت کے، تاکہ یہ بیچ نہ سکے۔ بینک کسٹمر سے یہ کہے گا یہ جو گھر ہے اپنا جو حصہ ہے اس کو کرائے پر دے رہا ہوں، اور اتنا آپ نے مجھے اس کا کرایہ دینا ہے۔ تو جتنی اس نے رقم دی ہوگی اپنی رقم پر سالانہ 5% کا اضافہ کر کے کرائے کی صورت میں اس رقم کو وصول کرے گا۔ تو وہ جو اخباروں میں اشتہار آ رہے ہیں اور جناب ڈفرینٹ جگہوں پر کہ یہ 5% نفع 5% نفع، سودی بینک تو اپنا سودی طریقہ کار کے مطابق جتنا دیا اس کا 5% لے لے گا، قرض پر نفع وہ سود ہے۔ یہاں یہ ہوگا کہ شرکت ملک قائم ہوئی، ایک ایگریمنٹ ہوا، پھر دوسرا ایگریمنٹ ان کا ہوتا ہے، اور دونوں ایگریمنٹ ایک دوسرے سے مشروط نہیں ہوتے۔ ایک میچور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ایک ہیلے کے طور پر، اور جو فقہ کرام نے طریقہ کار لکھے ہیں ماضی میں بھی۔ اب کرائے کا ایک معاہدہ ہوگا کہ جناب اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں 10 سال میں دوں گا تو 10 سال کا ایک معاہدہ ہوگا۔ تو یوں سالانہ جو ہے وہ 5%، اور جو ایوریج بن رہا ہے وہ اگر کوئی 30 لاکھ 40 لاکھ روپے لیتا ہے تو جو کرائے کی رقم بن رہی ہے اصل رقم اور اضافہ ملا کر جو یہ بینک لے رہا ہے تقریباً اتنی قسط اس کو بھرنی پڑے گی، اور وہ بآسانی اپنا گھر جو ہے وہ 10 سالوں میں 8 سالوں میں یا اس سے زیادہ عرصے میں بنا سکے گا۔ اب جو اس کے اگلے 10 سال ہیں وہ 5% ریٹ نہیں ہوگا۔ اچھا، بعض لوگ نے حساب لگایا کہ جی 1 کروڑ روپے لیا تو 50 لاکھ اوپر دینے پڑیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کرائے کو اس انداز سے ڈیزائن کیا جاتا ہے، آپ کی رقم جو ہے وہ ایک طرح سے کم بھی ہو رہی ہے، آپ دیے جا رہے ہیں رقم تو آپ کی لائبلٹی کم ہو رہی ہے، جو آپ کی لائبلٹی تھی تو وہ کرایہ بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے، اس طرح کی بھی صورت ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ 1 کروڑ پر جو ہے وہ کوئی 50 لاکھ دینے پڑ رہے ہیں، کوئی 27 لاکھ 30 لاکھ، شاید کوئی ایسی رقم بن رہی ہے 10 سالوں میں۔ اچھا، جو اگلے 10 سال ہیں اب تک کی تو یہ پالیسی ہے کہ اس وقت جو بھی قائبور ریٹ ہوگا اس کے مطابق یہ بینک جو ہے وہ کرایہ وصول کریں گے۔ اب لفظ قائبور بہت برا لفظ ہے۔ اب ایک مجبوری یہ ہے کہ اس برے لفظ کے علاوہ کوئی بینچ مارک مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے۔
آپ اس کو یوں سمجھیے کہ کوئی شخص جو ہے اس کے بچے جاتے ہیں اسکول میں، وین لگی ہوئی ہے، اور وین والے نے ایک بات طے کی ہوئی ہے، بھی میں اتنا کرایہ لوں گا، اگر پیٹرول بڑھ جاتا ہے تو پھر میں کرایہ اسی کے حساب سے بڑھاؤں گا۔ تو جب بھی وہ پالیسی ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں، بینک جو ہے وہ اپنے جو لوگ ہیں جن سے معاہدہ کیا ہوا ہے اگلے دن ہی وہ نہیں بڑھا دیتا، عام طور پر 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، 6 مہینے بعد وہ معاہدہ رینیو کیا جاتا ہے، اس میں نظر ثانی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اب کرایہ ہمارا اتنا ہوگا۔ تو یوں اصل معاہدہ تو کرایہ داری کا ہے۔ تو شرکت کم اجارہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آخر میں جو حصہ ہوتا ہے بعض اوقات کم قیمت پر، بعض اوقات ویسے ہی گفٹ کے طور پر اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یہ اس کی صورت ہے۔ جو دوسرا طریقہ کار ہے جو زیادہ تر بینک کر رہے ہیں وہ ہے شرکت متناقضہ کا طریقہ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بینک ٹوٹل جو پراپرٹی ہے، مثال کے طور پر 50 لاکھ کی پراپرٹی ہے، 10 لاکھ آپ نے بھرے، 40 لاکھ بینک نے بھرے، 40 لاکھ بینک کا حصہ ہوا۔ بینک نے کیا کیا کہ 2 کام کیے، اس نے کہا کہ میں ہر مہینے 1 یونٹ آپ کو بیچوں گا بھی، آپ کی جو ملکیت ہے وہ بڑھتی جائے گی ہر مہینے، اپنا جو حصہ ہے اس کا میں کرایہ بھی لوں گا، تو پھر کرایہ بھی وہ ہر مہینے کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ بینک کی ملکیت کم ہو رہی ہے۔ تو یوں ایک طرح سے 3 ایگریمنٹ ہوتے ہیں۔ کوئی اگر یہ ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے تو بہت سارے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، ان کی اجازت پر رہتے ہوئے وہ کر سکتا ہے، اور معاہدہ کرتے ہوئے صراحت کر دے کہ بھئی یہ جو میری خریداری ہے اس کے ساتھ جو اگلی خریداری اور جو کرایہ داری کا معاہدہ یہ مشروط نہیں ہوگا، یہ صراحت کر دیتا ہے تو ایک کافی حد تک جو ہے وہ چیز واضح ہو جائے گی۔ تو یوں اس کا جو ہے وہ کرایہ داری کا معاہدہ چلتا رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ملکیت میں یونٹس جو ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنی پراپرٹی کی ملکیت کا زیادہ سے زیادہ شیئر اپنے نام کرتا چلا جاتا ہے۔ 10 سال کا معاہدہ ہو یا 20 سال کا معاہدہ ہو، اس طریقے سے وہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، جو علماء اس کی اجازت دیتے ہیں ان کی رائے پر عمل کر کے اگر کوئی اسلامی بینکوں کے ساتھ گھر خریدتا ہے تو وہ کسی قسم کا گناہ گار نہیں ہوگا۔ ظاہر بات ہے اس نے ایک عقد کیا ہے، اور گورنمنٹ ہر ایک کو نہیں دے رہی، صرف اس کو دے رہی، اس کے نام کچھ بھی نہیں ہے، کوئی گھر نہیں جس کے نام۔ تو یہاں ایک حاجت کی صورت بھی موجود ہے۔ اس تعلق سے بہت سارے سوالات لوگ کر رہے تھے، چاروں طرف سے میسیجز، کال، اس طرح کی چیزیں آ رہی تھیں، تو اس تناظر میں نے یہ چیزیں بیان کی۔ اب ایک سوال یہاں پر ہے کہ جناب قسط لیٹ ہونے پر کچھ چیریٹی ویریٹی کا بھی چکر ہے، اور کوئی اضافی پیسوں کا معاملہ ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی شخص پلنٹی کیا ہوتی ہے؟ قرض پر کوئی شخص جو ہے نا وہ پلنٹی لگائے، تو یہ تو حرام ہے۔ امام اعظم کے مذہب پر، امام مالک کے مذہب پر، امام شافعی کے مذہب پر، امام احمد بن حنبل کے مذہب پر، چاروں فقہاء کرام کے نزدیک جو مدیون ہے اس پر مالی جرمانہ لگانا حرام ہے، اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ایک جو مالکیہ کا موقف ہے وہ وہاں ہے کہ جہاں سامنے والا مدیون نہ ہو، جیسا کہ ٹریفک پر جو ہے نا وہ پلنٹی لگتی ہے، تو یہاں گورنمنٹ کا یا ہمارا کوئی قرضے کا معاملہ نہیں ہوتا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو یہاں مالی جرمانے کی تو کسی طور پر بھی صورت پائی ہی نہیں جاتی۔ چیریٹی کا معاملہ ہے وہ یوں ہے کہ بینک کی طرف سے ایک وعدہ لیا جاتا ہے۔ فقہ حنفی میں بھی وعدے کے تعلق سے یہ صراحت موجود ہے، المواعید بصورت تعلیق کی لازمہ، تعلیق کی صورت میں جو وعدہ ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ فقہاء احناف کے یہاں یہ جو وعدہ ہے یہ دیانتاً لازم ہوتا ہے، یعنی کسی امام مسجد سے پوچھا جائے، وہ ممبر پہ بیٹھا ہو کہ جناب فلاں نے وعدہ کیا ہے اور معاہدوں کا پس منظر تھا اور اس پر پورا کرنا واجب ہے یا نہیں، تو کہے گا واجب ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو دیانتاً تو واجب ہونے میں فقہاء احناف بھی متفق ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ کیا سامنے والی پارٹی یہ وعدہ پورا نہ ہونے پر اس کو کورٹ میں لے جا سکتی یا نہیں۔ تو کچھ فقہاء کرام جو ہے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جناب اسے قضاءً بھی دعویٰ کرنے کا یا اسے قاضی کے پاس لے جانے کا اختیار حاصل ہے اس وعدے کے پورا نہ ہونے پر۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک وعدہ لیا جاتا ہے کسٹمر سے کہ اگر میں وقت پر پیمنٹ نہ کر سکا تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اتنی رقم صدقہ کروں گا۔ تو وہ جو رقم ہے وہ بینک خود استعمال نہیں کرتا، اگر وہ خود استعمال کر رہا ہوتا تو پھر ناجائز صورت پائی جاتی، اتفاقی ناجائز صورت پائی جاتی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو چیریٹی کرتا ہے، اور جو بینک کی آڈٹ رپورٹ شائع ہوتی ہے، سالانہ اینول رپورٹ جو شائع ہوتی ہے، اس کے اندر تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ بینک نے جو ہے وہ اس چیریٹی کے مد میں 2 طرح کی چیریٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک وہ صدقہ واجبہ کی رقم ہوتی ہے کہ جو حرام نفع کمایا گیا، کوئی ڈیل غلط ہو گئی،
اس کی وجہ سے صدقہ کرنا پڑ رہا ہے، اور دوسرا چیریٹی کی رقم ہوتی ہے. تو لکھا ہوتا ہے کہ اتنی چیریٹی کی رقم حاصل ہوئی اور ان مقاصد کے تحت وہ خرچ کی گئی، تو یہ خود استعمال نہیں کر سکتے. تو چیریٹی کے تعلق سے بھی جو جوڑے باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی تھی وہ میں نے عرض کی. اس حوالے سے مزید بھی اگر آپ کوئی تفصیل جاننا چاہتے ہیں، کوئی معلومات کرنا چاہتے ہیں، تو مرکز الاقتصاد الاسلامی اسلامک اکنامک سینٹر اس کی ویب سائٹ ہے، اس پر بھی آپ رابطہ کر کے وقت بک کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، اس کے ذریعے بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں. ہمارا فون نمبر موجود ہے. اللہ رب العزت ہمیں آسانیاں عطا فرمائے.